اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 9 سے 13 تک تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعو، یا کو کلیئر، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خا کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر یا 1 سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے۔ یخادعو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ناللہ نہیں پڑھیں گے، ناللہ والذین، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے اور اس کو ملائیں گے لام کے ساتھ، لام پہ شد ہے، لام کو دبا کے پڑھیں گے۔ والذین، یا ساکن سے پہلے ذا ہے اور ذا سے پہلے اس کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر۔ والذین آمنوا، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ایک الف کے برابر یا 1 سیکنڈ لمبائی۔ آمنوا وما یخدعون، ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اسے لمبا کریں گے۔ خا کو آپ موٹا یخ نہیں کریں گے، یخدعون تھوڑی سی موٹی ساؤنڈ آئے گی، یخدعون، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، الا، یہاں پہ دباؤ سے پڑھیں گے، شد ہے، اور یہاں پہ مد جائز ہے، مد جائز کا نشان ہے، مد جائز اسے آپ 2 سے 2.5 سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے، 2 سے 2.5 الف ہے ویسے، یا 2 سے 4 الف کہا جاتا ہے، یا 2 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ الا انفسہم، اور اگر آپ چاہیں تو اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی اس کی کسر جائز ہے، تو صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الا انفسہم وما یشعرون، ما الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، یشعرون، یش یہاں پہ اس طرح نہیں کریں گے، یش اس طرح کریں گے، یش کے منہ میں آواز پھیل جائے، آئین کو کلیئر، واو مدہ پیش ہے، واو ساکن سے پہلے، تو اسے واو مدہ ایک الف کے برابر لمبائی اور وقف میں زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ الا انفسہم وما یشعرون، فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبائی۔ فی قلوبہم، قاف کو موٹا ہر صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، واو مدہ ہے۔ بہم، یہاں میم مشدد ہے، اور میم پہ جب شد ہو یا نون پہ شد ہو تو غنہ یعنی ناک میں سے آواز نکالی جاتی ہے، اور ایک الف کے برابر لمبائی۔ فی قلوبہم مرض، را کو موٹا، را پہ جب زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑا جاتا ہے۔ ضاد، ضاد پہ تنوین ہے، 2 پیشیں ہیں، اسے تنوین بولا جاتا ہے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو۔ اور جب بھی نون ساکن یا تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو اس پہ آپ اخفا کرتے ہیں، یعنی ناک میں سے آواز نکالتے ہیں، اور اس کی لمبائی بھی غنہ کی طرح ایک الف تک آپ اسے کہتے ہیں۔ مرض فزادہم اللہ، زا کو سیٹی کے ساتھ کلیئر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، یہاں پہ اللہ کا لام پھر موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، یہاں پہ اگر وقف کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو ضاد کے اوپر جو 2 زبر ہیں اس کی جگہ آپ ایک زبر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبائی، الف مدہ ہے کیونکہ، اور اگر آپ اس طرح پڑھیں گے مرضا، اور اگر آپ اسے چھوڑیں گے، اسے آپ وقف کو چھوڑیں گے اور مکس کرنا چاہیں گے، اگلے کے ساتھ ملانا چاہیں گے اگلے لفظ کے ساتھ، تو ایسے پڑھیں گے مرضا ولہم، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اگلے کلمے میں یا، را، میم، لام، واو اور نون، یرملون، یہ الفاظ آ جائیں، یا را میم لام واو نون، تو اگلے لفظ میں ادغام یعنی مکس، اس کا ادغام کیا جاتا ہے، اس کو ملایا جاتا ہے، اور
لام اور را کے کیس میں ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے، باقی یا میم واو اور نون کے کیس میں آپ غنہ کے ساتھ یعنی ناک میں سے آواز کے ساتھ آپ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ واو ہے تو ہم پڑھیں گے مرضا ولہم عذاب علیم اذا ذا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، اور یہاں پہ تنوین ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ یہاں پہ ناک میں سے آواز نہیں نکالتے، اخفا نہیں کرتے، عذاب نہیں کریں گے، عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگلے کلمے میں با ہو تو آپ وہاں پہ علی موم ایک میم چھوٹی سی میم کے ساتھ اسے اقلاب کہا جاتا ہے، اس کی آواز کے ساتھ اس کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں پہ مینشن بھی ہوتی ہے عموماً، تو علی موم بما کانوا، الف مدہ بما کے کیس میں بھی اور کا کے کیس میں بھی ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، آگے واو مدہ ہے کیونکہ واو پہ جزم ہے، ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبائی تینوں کو، بما کانوا یکذبون، کاف پہ آپ نے حرکت نہیں دینی اور باریکی پڑھنا ہے، اور واو مدہ ہے، اگر آپ وقف کریں گے تو ویسے تو واو مدہ یعنی جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ کہا جاتا ہے، اس کی لمبائی ایک الف ہے، لیکن وقف میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا، وا کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھیں گے، اِذَا، حمزہ کو کلیئر تحقیق کے ساتھ یعنی کلیئر پڑھنا ہے آپ نے، ہم نے پڑھا تھا پہلے سبقوں میں کہ الف کو صرف الف اسی صورت میں کہا جاتا ہے جب زبر زیر یا پیش اس پہ نہ ہو، جب اس پہ زبر زیر یا پیش ہوگی تو اسی بھی حمزہ بولیں گے، تو حمزہ کو کلیئر، وَإِذَا، وَإِذَا، ذال کو باریک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے، قی، قاف کو ہر صورت موٹا یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کے برابر لمبائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، تفسیدو، سین کو باریک، واو مدہ ہے، فی الارض، را سے پہلے حرف پہ یا اس پہ ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، ارض، اردی نہیں پڑھیں گے، ارضی، اور حروف ہم نے دیکھے تھے کون کون سے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان کو ہر صورت موٹا پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم قاف کو موٹا پڑھا تھا ہر صورت، ضاد کو بھی ہر صورت موٹا پڑھیں گے، فی الارض قالوا، لو پہ بھی مد جائز ہے، چاہیں تو آپ 2 سے 2.5 الف یا 2 سے 4 الف پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سے آپ کسر بھی جائز ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، قالوا انما، نون مشدد ہو تو اس پہ آپ نے غنہ کرنا ہے اور ایک الف کے برابر لمبائی، آگے الف مدہ ہے، انما نحن مصلحون، حا کو کلیئر، صاد کو موٹا پڑھیں گے، لیحون، ایک الف کے برابر یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں یا اس سے بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، واو مدہ ہے یہاں پہ، انما نحن مصلحون، الا انہم، لام کے اوپر مد جائز ہے اور اسے کسر یعنی چھوڑ بھی سکتے ہیں، انہم، نون مشدد ہے، نون پہ شد ہے تو آپ کو ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، لمبائی کریں گے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، کلا، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون، یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی لفظ آئے تو آپ ادغام کرتے ہیں، کلا، اور یہاں پہ ہم نے کہا تھا لام اور را کے کیس میں آپ نے ناک میں سے آواز نکالے بغیر آپ نے کرنا ہے، غنہ کے بغیر کرنا ہے، وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، آئین کو کلیئر، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی یا بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
آمینو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ایک الف کے برابر لمبائی. کما، کما کے اوپر بھی مد جائز ہے، اس کو بھی آپ چاہیں تو پڑھیں چاہے چھوڑ سکتے ہیں. کما آمن الناس، الف کے اوپر کھڑی زبر، ایک الف کے برابر لمبائی. نون پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے ایک الف کے برابر. قالو، یہاں پہ بھی مد جائز ہے، چاہیں تو 2 سے 2.5 الف، 2 سے 2.5 سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے لمبا کر سکتے ہیں، یا 2 سے 4 بھی کچھ کتابوں میں لکھا ہے، تو اسے چھوڑنا بھی جائز ہے، اپنی آسانی کے لیے آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں اسے چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. چھوڑ کے پڑھیں گے تو صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قالوا انؤمن، انؤمن، یہاں پہ اس کلمے میں 2 مرتبہ حمزہ ہے. انؤمن، کو بھی کلیئر یاد رہے کہ ایک الف کی لمبائی جو ہے وہ 2 زبر کے برابر ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے کو انو نہیں کرنا، ایک الف کے برابر لمبا نہیں کرنا، بلکہ صرف انو. اور حمزہ پہ جزم ہے تو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے. انؤمن کما آمن السفہاء، یہاں پہ بھی مد جائز ہے، چاہیں تو کریں چاہیں چھوڑ سکتے ہیں. الف مدہ، الف کے بعد کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبائی. سین کو سیٹی کے ساتھ آمن السفہاء، یہاں پہ آپ ٹھہریں گے، رکیں گے، دبا کے پڑھیں گے. اور یہ مد واجب ہے، اس کو 3 سے 5 الف کے برابر آپ اسے، یا 2 سے 5 بھی کچھ کتابوں میں لکھا ہے، لمبا کر سکتے ہیں. اگر وقف کریں گے تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے آمن السفہاء، ہلکا سا جھٹکا، اس میں کوئی تکرار بھی نہ ہو. فہا الا انہم، مد جائز ہے، میں نے چھوڑ دی، ویسے ایک الف کے برابر آپ کر سکتے ہیں جب چھوڑیں گے، ورنہ زیادہ بھی کریں گے. الا انہم هم السفہاء، نون پہ شد ہے، غنہ ایک الف کے برابر لمبائی. ہم، میم پہ اظہار ہے، مطلب کلیئر اسے پڑھیں گے. اور ہم الصفا، ہم الصفا، سین کو آپ تھوڑا سا دبا کے اور سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، اس پہ شد ہے اور پھر مد واجب ہے. الا انہم هم الصفہاء ولکن لا يعلمون، حمزہ کو او کلیئر ساؤنڈ آنی چاہیے. واؤ کو ہونٹوں کی گولائی سے، لام پہ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، یہاں پہ پھر ادغام ہے بغیر غنہ کے. وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، اور آئین کو کلیئر، یہاں پیش ہے واؤ ساکن سے پہلے تو اسے واؤ مدہ کہا جاتا ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، اور وقف میں زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے.
ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیات 9 سے 13 تک تلاوت کی، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اور اس پہ محنت کریں، اور جو روزانہ کا سبق ہوتا ہے اس کو اسی دن ہی پریکٹس کی جائے تو وہ اچھے سے یاد ہوتا ہے۔ آج کی اچھی بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے پورے وجود میں اللہ نے بہت ساری ایسی نعمتیں رکھی ہیں۔ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم سننے کی صلاحیت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو بعض اوقات ہم بولتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ سننے والوں پہ بڑے گراں گزرتے ہیں، ان کو بہت برا لگتا ہے، اور زبان کے کہے ہوئے الفاظ کہتے ہیں کہ سم ٹائم ایسے دکھ یا زخم دیتے ہیں جو کہ بڑی دیر سے بھرتے ہیں۔ تو انسان، کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا بولنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے یا کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، آپ نے کچھ ایسی بری بات کہہ دی ہے کہ اگلے بندے کا دل ٹوٹا ہے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس سے معافی مانگیں۔ اور معاف کر دینے والا اور معافی جلدی مانگ لینے والا اللہ کا بہت ہی مقرب، بہت ہی قریبی اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے، اور اس کا بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے آپ ڈیلی بیسس پہ ایک تو معاف کر کے سویا کریں، ایک اپنی روٹین بنائیں، اور دوسرا، اگر ایسے آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں جو آپ کو سم ٹائم یاد بھی نہیں ہیں تو اس کے لیے ان لوگوں کے لیے آپ دعا کر مغفرت کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جن کی آپ نے غیبت کی ہے، مطلب ان کی پیٹھ پیچھے کوئی بری بات کی ہے، ایٹسیٹرا۔ تو آج کی اچھی بات یہی تھی کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ بولنے سے پہلے سوچیں، اور اگر کوئی بات بری کہہ بیٹھے ہیں تو اس پہ جلدی اس کو سوری کرنا سیکھیں، جلدی معافی مانگنا سیکھیں۔ السلام علیکم۔